ادھر بھی ایک نظر مولا محمد الرسول اللہ، ادھر بھی ایک نظر مولا محمد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کامل ایمان کے بارے میں فرما رہے ہیں، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے والد سے زیادہ، تمہارے اولاد سے زیادہ اور دیگر لوگوں سے زیادہ مجھے پیار نہ کرو۔ بات سمجھ میں؟ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ مجھے پیار نہ کرو، یعنی میری محبت اتنی ہونی چاہیے، تمہارے والدین سے بھی زیادہ ہونی چاہیے اور تمہارے اولاد سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، ان تمام سے زیادہ میری محبت، مجھ سے پیار دیگر تمام لوگوں سے، پوری کائنات سے زیادہ کس کی محبت؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہمارے دل میں نہ ہو، سرکار فرماتے ہیں کہ تو کامل کیا نہیں؟ مومن نہیں، ایمان والا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ کامل مومن نہیں، ایمان والا نہیں۔ تو معلوم ہوا ایمان حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور ایک کیسے فرمایا؟ والدین اور اولاد، سب سے پہلے تو والد، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد دیگر لوگوں کی بات کی۔ کیوں؟ والدین کی نسل سے یہ، اس کی نسل سے اولاد۔ بات سمجھ میں؟ یعنی محبت اب یہاں بہت زیادہ ہوگی، پیار زیادہ ہوگا، اپنے والدین سے اولاد کو پیار زیادہ ہوگا، پھر والدین کو اپنے اولاد سے پیار زیادہ ہوگا۔ محبت کی جہاں بات آتی ہے وہ محبت ادھر یہ ان رشتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا ان رشتوں سے زیادہ میرا رشتہ ہے۔ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ میرا کیا رشتہ ہے یہ جان لو۔ میرا رشتہ کیا ہے کہ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ہر شے، ہر اللہ کی مخلوق میرے نور سے ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں؟ اصل تو میں ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں ہوں۔ تمہارے والد بھی میرے نور سے، تمہارے والدہ بھی میرے نور سے، تم بھی میرے نور سے، تمہاری اولاد بھی میرے نور سے۔ بات سمجھ میں؟ ہر شے، ہر چیز جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ میرے نور سے بنی ہے۔ میرا یہ رشتہ ہے، سرکار نے بتایا۔ بات سمجھ میں؟ اس لیے سرکار نے فرمایا جس طرح میرا رشتہ ہے افضل، باپ سے رشتہ ہمارا ہے تو باپ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ماں سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد سے ہمارا رشتہ ہے تو اولاد سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ بات سمجھ میں؟ خونی رشتہ ہے نا، خون کا رشتہ، یہ خون کے رشتے میں اتنا کمال ہے تو حضور فرماتے ہیں یہ نور کا رشتہ۔ بات سمجھ میں؟ نور کا رشتہ، میرا رشتہ اور تمہارا رشتہ نور کا رشتہ، تو اب محبت بھی ان لوگوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ اسی کو ایمان کامل کہے۔ کامل مومن وہی ہوگا جو مجھ سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ بات سمجھ میں؟ سرکار فرما رہے ہیں
ایمان کی حقیقت کو بتا رہے ہیں کہ میری محبت، مجھ سے محبت کرو. مجھ سے اگر محبت نہیں ہے، مجھ سے اگر تمہیں پیار نہیں ہے، دیکھا بات سمجھ میں؟ آپ کو آپ کے والدین سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ اپنے والدین کے بتائے ہوئے طریق پر خود بخود قائم رہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ دیکھ کر بولتے ہیں کہ باپ کے جیسا ہے نا، اب اور خوش بھی ہو جاتی ہیں کہ ہاں چلو میں باپ کے جیسا ہوں، ہے نا؟ غصے میں آ جاتی نا، بلکہ خوش ہو جاتے ہیں، ارے چلو مجھے دیکھ کر میرے باپ یاد آ رہے ہیں، مجھے دیکھ کر میرے والد یاد آ رہے ہیں، باپ کے جیسے ہیں، میرے والد یاد آ رہے ہیں، خوش ہو رہی نا. اور کام بھی ویسا ہی کرنے پر مجبور ہیں. فطرت ہی یہ ہے کہ تم جس کے ہو برابر وہ نظر آ جائے گا، کوئی بدلاؤ نہیں، کچھ نہ برابر دکھائی دیں گا. بات سمجھ میں؟ اور اتباع ہوگی، اطاعت ہوگی، باپ جیسا بیٹا ویسا ہوگا، پھر تم جیسے تمہارا بیٹا ویسا ہوگا. بات سمجھ میں؟ وہ چلے گا ویسا ہی، سلسلہ چلتے رہتا ہے. سچ بات سمجھ میں؟ برابر چلتے رہتا، جیسا باپ ویسا بیٹا. اب ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ حقیقی رشتہ کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں؟ نورانیت کے اعتبار سے ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں؟ حضور خود فرما رہے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، اور کما قال، جیسا من سرکار نے کہا. بات سمجھ میں؟ مسند رزاق میں یہ حدیث ہے، اور اس کو ہر بڑے بڑے علماء احترام اس حدیث کو مانتے ہیں، بولتے ہیں، لکھے ہیں اپنی اپنی کتابوں میں. تو معلوم ہوا ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ اگر ہم مومن ہیں تو ہمارا رشتہ کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ. ہم کس سے ہیں؟ محمد الرسول اللہ. بات سمجھ میں؟ تو اب ہم جب ان سے ہیں، ان کے جیسے بننا کہ نہیں بننا؟ ہاں حضور کے جیسے بولتے ہیں. سنو بابا، نماز پڑھ رہی نا، تمہیں اپنے طرف سے پڑھ رہی سو، اپنے طرف سے پڑھتی ہیں، جیسا انہوں نے بتایا ویسا پڑھتے نا. اب جیسا انہوں نے بتایا ویسا پڑھتی ہیں، تو اب کس کی ادا کر رہی ہیں؟ حضور کی ادا کر رہی ہیں. حضور جیسا کرے ویسا کر رہی نا. اب دیکھ کر کیا کرنا؟ حضور کے جیسا پڑھ رہے ہیں، گناہ کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ گناہ نہیں. حضور کے جیسا پڑھنا. حضور کے جیسا نہ پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوتی. حضور جس طرح روزہ رکھے ویسا اگر نہ رکھیں گے کیا نہیں ہوتا؟ روزہ ہوتا نہیں. بات سمجھ میں؟ سرکار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم پوری زندگی گزاریں گے، ہر زندگی کا لمحہ عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ سنت ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ سنت ہوئی کہ نہیں؟ النکاح من سنتی فمن رغب، سن کو عادت ہو گئی ہونا نہیں، خالی وہ ہے کتنی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی نہیں، فمن رغب عن سنتی الگ بولے، النکاح من سنتی الگ بولے، ایک ساتھ بولے نہیں. وہ پڑھتے سو نکاح خام پڑھ لیتے، وہ النکاح من سنتی فمن رغب نہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی الگ بولے. بات سمجھ نہیں؟ تو ہر سنت کو منہ موڑنے والا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ایک چیز کو کیوں پکڑتے ہیں؟
اگر پکڑ رہے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، مگر ایک چیز کو کیوں پکڑتے ہو؟ میں یہی کہتا ہوں کہ میں ایک کو کیوں پکڑتے ہو؟ بہت کچھ ہے نا سرکار، ہے بہت ہے نا سرکار، ایک کو پکڑ لیتے ہیں، نماز 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 نماز، بے شک نماز بھی ادائے رسول اللہ ہے، عبادت ہے، روزہ بھی تو ہے نا، زکوٰۃ بھی تو ہے نا، حج بھی تو ہے نا، پھر والدین سے سلوک بھی تو ہے نا، داڑھی بھی تو ہے نا، لباس کا طریقہ بھی تو ہے نا، سونے کا انداز بھی تو ہے نا، اٹھنے کا انداز بھی تو ہے نا، کھانے کا طریقہ بھی تو ہے نا، حلال و حرام کی تمیز ہے نا، کیا نہیں ہے بتائیے؟ زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو، ہر لمحہ آپ کو حضور کی اتباع میں رہنا ہی پڑ رہا ہے، کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان خود اللہ۔ یہ ہے شان محمد رسول اللہ کی، مانو نہ مانو آپ کو آپ کرتے ہیں جیسا کہ حضور حکم فرمائے ہیں، کیونکہ اخلاق بن گئی۔ کیا ہو گیا؟ اخلاق ہو گئی۔ اب بدسلوکی کسی کے ساتھ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بد اخلاق کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بد اخلاق امپرفیکٹ، سمجھ میں آیا؟ اخلاق پرفیکٹ، ہر آدمی پرفیکٹ پسند کرتا ہے نا، ہے؟ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ لیتے خاموش رہتے، ذرہ نہ کبھی ذرہ اونچی ہو کر رہتی تو ابھی مزہ آ جاتا، اب رنگ ذرہ ابھی کھل کو رہتا تو کتنا اچھا رہتا تھا، بال میرے سے بالکل لمبے لمبے آگے بڑھ جاتے، کرلنگ ہو جاتے تو کیا مزہ آتا تھا۔ یعنی پرفیکٹنس کو پسند کرتا ہے نا انسان، اور پرفیکٹنس چاہتا ہے نا، چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے؟ گھر بنانے والے نے گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے مال سے بہت نوازا، تو گھر میں ہر چیز جو جہاں جیسی رہنا ہے ویسا ہے نا۔ اب آپ کو بلایا جاتا ہے، اب آ کر دیکھ کے پوچھتا بھی ہے کیسا ہے میرا گھر، اب آپ بولتے بھائی کیا کون سی چیز کمی ہے بھائی، یہاں ہر چیز اپنی اپنی جگہ برابر ہے، خوش ہو جا رہا ہے۔ بس سمجھ میں کیا بول رہا ہے؟ آپ پرفیکٹ ہیں، آپ کا گھر پرفیکٹ ہے، ایمان پرفیکٹ ہونا نہیں ہونا۔ ایمان کو کیوں چھوڑ دیتے ہو؟ ایمان پرفیکٹ ہونا نہیں ہونا، ایمان کامل ہونا نہیں ہونا۔ ایمان کامل کیا ہے؟ حب رسول ہے۔ حب رسول کی حقیقت کیا ہے؟ حب رسول کا ظہور کیا، ظاہر کیا؟ نعرہ رسالت، بولو رسول اللہ کی بات عاشقت نا، بولو یا رسول اللہ۔ یہ فقط نہیں، یہ فقط نہیں، یہ بھی بات سمجھ میں، نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، عمرہ بھی، بات سمجھ میں، والدین کے ساتھ سلوک بھی، بھائی کے ساتھ کا سلوک بھی، بازو گھر والے کے ساتھ کا سلوک بھی، بیوی کے ساتھ کا سلوک بھی، کھانے کا طریقہ بھی، پینے کا طریقہ بھی، پہننے کا طریقہ بھی، بیٹھنے کا طریقہ بھی، اٹھنے کا طریقہ بھی، چلنے کا طریقہ بھی، بات کرنے کا طریقہ بھی، ہر چیز نبی کے جیسی ہونی چاہیے۔ نبی نے جس طرح کہا، جس طرح حکم کیا، وہ اتباع ہونا۔ خالی منہ سے میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، نعرے مارتے معلوم تم کو ہی، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کو موت فقط بول رہے ہیں، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں والدین کے ساتھ بھی قبول ہے، غلامی رسول میں حرام کو چھوڑنا بھی قبول ہے۔ کہاں چھوڑے آپ؟
ہے خوف ہے نہ خوف خدا ہے نہ حب رسول ہے. ایسے مسلمان بن بیٹھے ہیں. اسے مذہب نہیں کہتے, اسے ٹریڈیشن کہتے, ایک رسم ہو گیا ہے. بات سمجھ میں, رسم ہو گیا ہے. رسم نہیں, ہم مذہب ہی ہیں, مذہب ہے اسلام. بات سمجھ میں, ہر زندگی کا ہر پہلو کہاں سے ہمارے کو تعلق کہاں لے کر جانا, محمد الرسول اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہماری پوری زندگی وہاں سے رشتہ لگنا, محمد الرسول اللہ. ہم کو دیکھتے ہی کیا کہنا, رسول والا. بات سمجھ میں, یہ تو غلام رسول ہمیں بولنا سو نہیں, غلام رسول دوسرے بولنا سو. دیکھو بات سمجھ میں, ہمارے ادائیں ہمارا ہر کام ایسا رہنا کہ محمد رسول اللہ نے جیسا سکھایا, یہ ہے حب رسول. زندگی ویسی ہے, آپ خود چیک کر لے سکتے ہیں, کسی کی ضرورت ہی نہیں. آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ شریعت مطہرہ پر ہماری زندگی ہے کیا. اب آپ کو چیک کرنے کے لیے اس کا علم حاصل کریں. بات سمجھ میں, کا علم حاصل. دولت کمانے کے بعد بہت بڑی بات نہیں, جتنا کمائیں گے اتنا چھوڑ کے جانا پڑے گا. لے کو کیا چاہیں گے, لے کو کیا چاہیں گے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, اس کے سوا کچھ بھی لے کر جائیں گے. ہم اس عالم میں آئے ان کی محبت کا اظہار. محبت دونوں طرف ہونا, تبھی تو پرفیکٹ ہے. ون سائیڈڈ رہا تو فائدہ ہے کیا, ون سائڈ لو یوسیج ہے وہ. کہ دونوں طرف ہونا نا برابر, عاشق اور معشوق دونوں جگہ آگ لگی رہنا نا, دونوں محبت ایک کرے رہے تو فائدہ. شوہر بھی کر رہا ہے بیوی سے, بیوی بھی شوہر کو کرے گی تو زندگی اچھی. خالی شوہر بیوی سے کر رہا ہے اور بیوی شوہر سے نہیں کر رہی ہے تو زندگی برباد. اسی طرح بیوی شوہر سے کر رہی ہے, شوہر بیوی سے نہیں کر رہا ہے تو زندگی برباد. بات سمجھ میں, تو ادھر سے جو ہمارا یہاں آنا ان کی محبت کا تقاضا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ محبت ہم سے کرے, ہم یہاں آ گئے. آپ جانا ہے نا, پھر بھی آپ کیسے خالی ہاتھ جانا نہیں, اب ہم ان سے محبت کر کے جانا. وہ محبت کر کے یہاں لائے ہم کو, اب ہم محبت کر کے ان کے پاس جانا. بات سمجھ میں, تو ہم کو اس زندگی میں محمد رسول اللہ سے محبت کرنا, یہ ایمان. مومن مومن کیا مومن, یہ مومن, ایمان اسی کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں, ایمان کا عمل کیا ہے نا. اسلام میں 5 فرائض عمل ہے نا, نماز روزہ زکات, کلمہ نماز روزہ زکات ہے نا. ایمان کا کیا, ایمان کا عمل کیا, ایمان کا عمل کیا بتائیے. نماز روزہ زکات وہ تو اسلام میں چلے گئے. ایمان کیا, ایمان کا عمل کیا, ایمان کا ظہور کیا, حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل. اسی بات کو پروردگار فرما رہا ہے, قل اے حبیب کہہ دو, ان کنتم تحبون اللہ, جو لوگ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کون نہیں کرتے, اللہ. کیا بھائی آپ کو اللہ سے محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو ہے یا رسول اللہ ان سے, جو اللہ سے محبت کے جھنڈے اٹھا لے کر بیٹھے ہیں نا,
ان سے جا کے پہلے کہہ دو یا رسول اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ارے میاں میری اتباع کرو، کیا کرو؟ میرا حکم مانو، میرے بتائے ہوئے راہ پر چلو۔ خالی بیٹھ کے دعویٰ کر لیں گے تمہارے مرضی کے اوپر زندگی کریں گے اور دعویٰ محبت کا اللہ سے کریں گے تو نہیں۔ محبت کا جب دعویٰ ہوتا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز پورے پڑ جاتے ہیں، پڑھتے نہیں؟ عشق مجازی ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا؟ عشق مجازی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے جب محبت ہو جاتی ہے، اب 5 بجے آ جاؤ گا تو پورا چھوڑ کے بھاگتا نہیں، 5 بجے نہیں جاتا، لمحہ ادھر ادھر ہو گیا تو پریشانی آ جائیں گی، بھاگ دوڑ، مرکز بھی جاتا ہے۔ کس طرح حکم کی تابعداری ہو رہی ہے۔ آج وہ بلو پہن لے کو آنا ہے، دوسرے دن باقاعدہ بلو دیکھیں، کہاں سے دیکھ چرا کو دیکھ پہن لے کو آتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ کل مجھے یہ ہوٹل میں ہی کھلانا، مرکز میں کیا کھلانا، کیا ہے؟ کون سی چیز مجبور کر رہی ہے؟ اسی کا نام محبت۔ غلط نہیں بول رہا ہوں میں، محبت کا تقاضا، محبت کا تقاضا، بات سمجھ میں؟ اور اس کے بغیر اینو سکون میں پاتے، لاکھ روپے رکھ لے جب میں رہے تو بھی سکون نہیں، پریشانی کئی روپے کو تو نہیں، وہ ٹائم سے بلائے تھے میں نہیں گیا ہوں، بریک اپ کو چلے گئے، ہاں کیا کرنا، بات سمجھ میں؟ پریشانی۔ ارے عشق مجازی میں یہ کمال ہے کہ تم کو انگلیوں میں نچایا جا رہا ہے، آپ ناچ رہے ہیں، اس کو آپ تکلیف نہیں تو جان رہے ہیں، تکلیف جان رہے؟ اگر تکلیف تھوڑی بھی جانیں گے نا محبت نہیں ہو، وہ حاجت نیڈ، حاجت، محبت نہیں ہو، محبت میں تکلیف ہی نہیں، بات سمجھ میں؟ تو اب محمد الرسول اللہ اور اللہ سے تمہیں محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، کیا کریں؟ اب زندگی تمہاری نہیں نا، تمہاری نہیں نا، عہد کر کے لے کے آتے بیوی کو، نہیں شادی کر کے لے کے آتے، محبت کر کے نہ لاتے، سو ایسا کی مجھے معلوم نہیں، عہد کر کے لاتے، اب جو محبت کر کے آتی نا اب وہ پوری زندگی بھول جاتی نہیں اپنی، اب شوہر کے انہی نقش قدم پر یہ چلنے لگتی کہ نہیں چلنے لگتی ہے، یعنی شوہر کے خیال میں اپنے خیال کو گم کر دیتی، شوہر کے خواہش کو اس کی اپنی خواہش بنا لیتی، ہوتا نہیں ہو، شوہر کے تمام خواہشات کو اپنی بنا لیتی، شوہر اگر ظلم بھی کرے ظلم چھپاتی، بولتی نہیں، چھپاتی، بات سمجھ میں؟ کون سی چیز یہ سب کرنے رکھ رہی ہے اسے؟ محبت، محبت، محبت پورے کا پورا تابع کردلی نہیں کردلی، وہ مفضول، یہ افضل، یعنی مرد افضل، عورت مفضول، مرد کے اعتبار سے عورت کیا ہے؟ مفضول، مرد کیا ہے؟ افضل۔ اب تو ان دونوں میں محبت ہو گئی تو مفضول کیا کرتی؟ سب کا سب لٹا دیتی کہ نہیں لٹا دیتی؟ اس کا چلنا اب اس کا چلنا نہیں رہا، کس کا ہو گیا؟ اس کا ہو گیا، نہیں بغیر اجازت کے باہر نہیں جانا، نہیں جاتی، تو کیا مطلب کیا نکلا؟ اس کا چلنا اب اس کا چلنا نہیں ہو، اس کا چلنا ہو گیا، سمجھ میں آتی؟ ایسے تو اٹھتے تو بہت کم ہو گئے ہیں، الحمدللہ جو بھی بیٹھے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں، بات سمجھ میں آتی؟ میرا دل نبی ہے، کوئی سنتا ہے یا نہ سنتا ہو، میرا نبی مجھ سے سن
रहा है, वही बुलवा भी रहा है, सुन भी रहा है, वो खुश हो गया तो बस काफ़ी है। बात समझ में? बस अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तो बैठे हुए हैं, ये तो बहुत बड़ा करम है। अब उसका चलना नहीं रहा, इसका चलना रहा। अब वो जो भी कहेगी ना, वो इसका कहना नहीं, उसका कहना। आंख है देख नहीं सकती, आंख है देख नहीं सकती। क्या मतलब? वो जो दिखाए देख सकती है नहीं, वो जो दिखाए, यानी वो शौहर लेकर गया दिखाया तो देखती है। मुझे ये देखने की ख्वाहिश है ना जाने। अब ये जब बुला लेकर जाकर दिखाएगा तब वो खुशी खुशी जाके देखती ना। तो मालूम क्या हुआ? आंख है देखती नहीं, गैर मर्द की आवाज सुनती नहीं। अब किसकी सुन रही, इसकी सुन रही, अब ये बोलना। तो कान है सुनती नहीं, अब अपने ख्याल से कुछ बोलती नहीं, जबान है बोलती नहीं। बात समझ में आई? अब घर में भी क्या पूछते नहीं, आज क्या पकाना? अब उन्होंने जो ला को डालते इनो चाहो को कुछ पकाने का है क्या? नहीं, आज मछली खाने की ख्वाहिश है, तो मछली ला को डाल दिए, तो अब क्या करना है? मछली पकाना, गोश्त पकाए तो होगा उतच हंगामा है क्यों बर्पा। बात समझ में? यानी हर चीज है मगर करती नहीं। का मतलब क्या? करती नहीं, करती भी है, देखती भी है, सुनती भी है, बोलती भी है, चलती भी है, करती भी है ना? मगर सब उसके शौहर के ताबे हो गई ना। मोहब्बत ताबे कर दी ना। कौन सी चीज से? मोहब्बत अपना सब कुछ अपने शौहर के ताबे कर दी। बात समझ में? तो हम भी बनते हैं ना उसके, खाली दावा करना नहीं है, हम भी हकीकत में अपनी आंख, अपना कान, अपनी जबान, अपने हाथ, अपना पैर, अपना सब कुछ उसके तहवील कर देना। यानी वो जो कहे वो करना, जो देखने का हुक्म है वो देखना, जो सुनने का हुक्म है वो सुनना, जो करने का हुक्म है वो करना, जो चलने का हुक्म है वो चलना, जो बोलने का हुक्म है वो बोलना, जो खाने का हुक्म है वो खाना, जो पीने का हुक्म है वो पीना। बात समझ में आई? अब नमाज में वो चल, आंख है देख नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता, जबान है बोल नहीं सकता, हाथ है हरकत कुछ कर नहीं सकता, पाँव है कुछ चल नहीं सकता। पूरी ताबेदारी हो गई, यानी सब कुछ करता, पाँव से ही खड़ा है मगर हुक्म के ताबे। बात समझ में? पाँव से ही खड़ा है, हुक्म के ताबे, हाथों से हरकत कर रहा है, हुक्म के ताबे, आंख से देख रहा है, हुक्म के ताबे, कान से सुन रहा है, हुक्म के ताबे, जबान से बोल रहा है, हुक्म के ताबे। किसके हुक्म के ताबे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फत्तबिऊनी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। बात समझ में? ये है नमाज। बात समझ में? नमाज अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, पढ़ो नहीं। 5 लफ्ज़ में पढ़ ले को निकल जाते ना, फारिग हो गए, फिनिश्ड। जागो भागे धड़ पड़े, सल निकलते वक्त में सीना तान, क्या होगा? फारिग, यानी हक अदा कर दे, अल्लाह का हक है नहीं अदा कर दे। अकीमुस सलात, यानी जिस तरह नमाज में रहे हो उसी तरह बाहर भी रहो। हर हलाल को खाओ, हराम तुमको ख्वाहिश भी पैदा हो गई तो छोड़ दो।
तुम अपने ख्वाहिश पर नहीं गुजरना अब जिंदगी, बात समझ में है? अब जिंदगी तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए पर ही चलना। जिस तरह मेरी इबादत हुजूर की इत्तबा पर ही हुई, उसी तरह पूरी जिंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इत्तबा में गुजरना। यही ईमान वाले की शान है, यही मोहब्बत वाले की शान है। फत्तबिऊनी, बात समझ में? ये है फत्तबिऊनी। हजरत जी क्या कल दाढ़ी रख देते हैं, आज क्या बोल देते, बीवी पसंद नहीं है। बीवी खुद है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बीवी नमाज बड़ा और भाग भाग के आ रहा है मस्जिद को, उसके बाद टाइम होगा काबा दिखते नहीं ना, तो शादी होगी नहीं, शादी होगी तो मस्जिद शादी कहीं व्यापार नहीं है। हजरत मस्जिद में बैठे हैं, हरान हर लम्हा काम बैठे ही मस्जिद में बैठे ही। क्यों? क्योंकि काम दाम नहीं बैठे, जो ही काम आया नमाज में भी दिखते थे। काम आ गया अब नमाज में भी दिखते नहीं। क्या वो काम था जी में छोड़ को हटा तो कि क्या चल जाएगा, क्या हाथ चल जाएगा, कोरोना पूरा हटा को बता देगा, कुछ भी गया नहीं ना, जिद्दत में बैठे ही भिखारी हो गए, नहीं हुए ना, अल्लाह के फजल से नहीं हुए ना, जो होना था वो हुए, वो छोड़ दो, हमने कहीं हमें हुए क्या, वहाँ के वंश नहीं, पैसे के वैसे नहीं, करोड़पतियाँ गिर गए, सो हमें नहीं गिरे, हमें यहाँ मिडिल में बैठे लगते पहुँची, क्या भी हुआ क्या ना, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी होने वाला भी नहीं हूँ। बात समझ में? तो नौकरी मिल गई, अब मस्जिद कट, बात समझ में? नहीं, नौकरी मिली तो ज़्यादा, अभी मस्जिद को ज़्यादा, व्यापार चलने लगा तो और मस्जिद को ज़्यादा आना, बात समझ में? और अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करना। शादी हो गई, हजरत नहीं है, शादी के आगे तक गिर कर नमाज पढ़ रही, वो भी सबको खींच को सोता है, उसके बाद हजरत क्या कहते हैं, कल निकाह हुआ, निकाह मिन सुन्नती, सुन को छोड़ दो। बात समझ में? ऐसा नहीं, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ हबीब पाक आप उन लोगों से कहते बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं क्या कि आपसे मोहब्बत है, बोले तो भी परवाह नहीं, मेरे से है कहते वो तो आवाज़ डाल रही, उनसे जाकर बोलो मियाँ मुझसे अगर मोहब्बत करना है तो मेरे ताबेदारी कर, मेरी ताबेदारी कर, मेरा गुलाम बन जा, फत्तबिऊनी कहो या रसूल अल्लाह। आप शकते हैं ना, शको में आप कहो, उनसे जाके डट के कहो, अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, पहले मेरी इत्तबा करो, मेरे बताए हुए तरीक़ करो, तब क्या होगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। बात समझ में? तुम्हें क्या अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, अल्लाह तुमको महबूब बना लेगा, वो मुहिब बन जाएगा। क्या करो, इत्तबाए रसूल। अब इत्तबाए रसूल करना बोले तो ताल्लुक रसूल से रहना नहीं रहना, रसूल से ताल्लुक काट लेकर इत्तबाए रसूल हो सकता क्या? हो सकता क्या? टीचर से लड़ाई, दुश्मनी, अब पढ़ सकते क्या? कंप्लीट हो सकता क्या? है नहीं ना। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को ना मानेंगे तो इत्तबा होगी क्या, इताअत होगी क्या? पहले हुजूर को मानना ना, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना, पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह के हक़ाइक़ से आगाह होंगे तो खुद ब खुद ला इलाहा इल्लल्लाह मिलेगा। ये फरमा रही है
کہ میاں تم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بول رہے ہو، مگر پہلے محمد رسول اللہ ہو ہی کیا؟ ٹائم بینگ بیٹھ جا کے جوش میں آ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کائے کو تو معلوم ہو گیا آدھا گھنٹہ تک نہ یہ ذکر بیٹھ کو کرتے لیں گے گھڑ گھڑ منڈا ہلا کے لڑو کے گھڑ پکڑ کے چنیا کرے گا گائے کرتے لوگ کیا کہتے ہاف این آور 1 آور بیٹھ کے منڈا ہلاؤ چلے مولا بولے نہیں، ہر آن ہر لمحہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو، وہ بس سے وچ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولنے کی ضرورت نہیں، محمد رسول اللہ کی پوری اطاعت کرو، اسی میں لا الہ الا اللہ ہے، خود بخود ہے، حضور نے لا الہ الا اللہ کہا تمہیں بھی کہتے، بات سمجھ میں ہے؟ تو محمد الرسول اللہ سے جس کا تعلق ہے کہ وہی ایمان والا مومن، وہی جب تک حضور سے تعلق نہیں رکھ سکتے آپ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ یہ کہنا کہ حضور آئے 1400 سال پہلے بولے بتائے چلے گئے، اب کیا بھی نہیں ہے ان کا، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں علم غیب نہیں ہے، وہ جانتے نہیں، یہ بھی کیا بھی نہیں معلوم، وہ بھی معلوم ہے، کیا عجیب بات ہے، تم نہ سب معلوم، خود بھی معلوم، تم نہ سب معلوم، ان کو خود بھی معلوم نہیں۔ اب تمہیں ابا جا کو وہ کون سے کی زمانے کا بعض گلی میں کیا ہوتا بیٹھ کو ہم نہ معلوم نہیں، 1400 سال پہلے کی شخصیت وہ، اس کے بارے میں کیا کہیں انہوں، وہ 1400 سال کی فقط شخصیت نہیں، وہ مجھ جاری ہے، آج بھی زندہ ہے، بات سمجھ میں، آج بھی زندہ ہے، اس کی اطاعت ہو رہی ہے تو زندہ ہے، بات سمجھ میں آتی، اس کی اطاعت ہو رہی ہے زندہ ہے، اس سے محبت کیسے کریں گے، مرد سب سے کریں گے، محبت کرو بھائی آپ کے دادا سے، آپ کے دادا نہیں نا بولے محبت کرو بھائی آپ کے دادا سے، کرو بھائی محبت، نہیں چنچی کیا چپ کے خالی محبت کرو کیا کرنا چاہیے، محبت زندے سے ہوتی ہے نا، زندے سے ہوتی ہے نا۔ اب سرکار نے فرمایا ایمان کی شانش میری محبت، بولے تو آپ اپنی زندگی بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے ہیں؟ حضور زندہ ہوں بول رہے ہیں، میں زندہ ہی ہوں، سبحان اللہ، تبھی تو ایمان والا ہو سکتا، ایمان والا تو چلتے رہے گا نا قیامت تک، ایمان کیا نہیں نا، قیامت کے بعد بھی مومن ہے نا، ایمان والے کبھی ختم ہونے والا ہے، آدم علیہ السلام سے شروع ہوا چلتا ہے نا ایمان، کبھی رکا ہے ایمان نہیں، اور قیامت میں رک جائے گا ایمان نہیں، قیامت کے بعد ہی ایمان ختم ہو جائے گا نہیں، جنت میں کون رہیں گے؟ ایمان والے، جنتی کون با؟ ایمان والے، ایمان جاری ہے نا، جاری اور ساری ہے نا، رسول اللہ کی زندگی بھی جاری اور ساری، رکنے والی نہیں، بات سمجھ میں، اسی لیے حضور سے محبت کا دعویٰ بتایا کیا جا رہا ہے کہ حضور سے محبت کرو، بس تم اس بات کا علم حاصل کرو کہ تم میں اللہ کا رسول ہے، بات سمجھ میں، تم میں اللہ کا رسول ہے، جو اچھائیاں تم سے ہو رہی ہیں وہ حقیقت میں رسول ہی کا کردار ہے، رسول ہی کی سیرت ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، یہ کس کی سیرت ہے؟ رسول کی سیرت ہے، بات سمجھ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ سرکار بھی حدیث پیش کر کہتی ہے کہ ایمان اگر تمہارے دل میں رہنا ہے قائم تو کیا کرو، محبت کرو مجھ سے، سب سے زیادہ محبت کرو، یعنی میرے طریق پر قائم رہو، عمل کرو، بات سمجھ میں۔ پھر آیت بھی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے اگر تم میں محبت ہے، محبت کا دعویٰ اللہ سے کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی محبت جو خالی تم دعوت اپنے طرف سے کریں گے تو نہیں چلتا ہے، تم کیا کرو، دعویٰ کرے ہو تو چلو اسٹارٹ ہو جاؤ، کیا محمد الرسول اللہ کی تابعداری کرو، ان کی اتباع کرو، ان کی زندگی جیسی ہے ویسی اپنی زندگی کو بنا لو، ان کا چہرہ کیسا تھا ویسا اپنے چہرے کو بناؤ، بات سمجھ میں، ان کا سلوک دوسروں کے ساتھ کیسا تھا ویسا تم دوسروں کے ساتھ سلوک کرو، ازواج مطہرات کے ساتھ جیسا سلوک کرتے تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی تم بھی اپنے بیویوں کے ساتھ سلوک کرو، بات سمجھ میں، اولادوں کے ساتھ جو شفقت کا حکم سرکار نے فرمایا تم بھی اولادوں کے ساتھ شفقت کا کے طریق کو حاصل کرو، بات سمجھ میں، ہر وہ چیز کو اپنا لو جو سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، طریقہ حضور کا اپنا لینا یہ ایمان ہے، اور یہ ہی حقیقت میں کیا ہے، لائق ہوتے ہیں آپ اللہ سے محبت کرنے کے، بات سمجھ میں، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تو اللہ جب محبت کرتا ہے کیا کرتا ہے، تمہارے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب کسی بندے سے وہ محبت کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، سارا تم کو معاف کر دیتا ہے، تم کو کرنا کیا ہے، نبی کی اتباع اطاعت، نبی کی اطاعت کرنے کے لیے نبی سے محبت، تو معلوم ہوا ہم کو نبی سے محبت کرنا ہے جب اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، بات سمجھ میں، اللہ سے محبت، اللہ سے محبت، بابا اللہ سے محبت تم کر ہی نہیں سکتے، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، کیا کرو، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرو، وہ کیا، اطاعت رسول اللہ، یعنی نبی سے محبت کرنا، بات سمجھ میں، نبی سے